بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر آباد اور مسجد وزیر خان کا نام کسی پاکستانی کے لیے اجنبی نہیں، لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواب وزیر خان کے حالات سے شاید بہت کم لوگ آگاہ ہوں گے۔ نواب وزیر خان کا اصل نام علیم الدین انصاری تھا۔ وہ پنجاب کے ایک معمولی سے گاؤں میں جو وزیر آباد کے قریب ہی واقع تھا ایک معمولی درجے کے حکیم تھے۔ اس گاؤں میں اور بھی حکیم موجود تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی، اس لیے وہ خوب خوشحال تھے۔ حکیم علیم الدین بے حد متقی، قناعت پسند، اللہ توکل والے، صابر و شاکر آدمی تھے جو کبھی اپنی مسرت اور تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے پھوٹتے نہیں تھے، بلکہ اسے مولا کی مرضی سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کا شکر گزار بنے رہتے۔ حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی، ان سے لڑتی جھگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جو گھر کا چولہا بھی نہ جلا سکے۔ میں ایک دن حکیم صاحب جواباً بیوی سے الجھنے کے انہیں صبر و شکر کی تلقین کرتے، اچھے دنوں کی امید دلاتے جو آ کر ہی نہ دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہ جلا، ان کے خاندان پر فاقے گزرنے لگے اور ان کی بیوی کے تانے دراز ہوتے گئے، تو حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہیں رک گئے۔ نماز تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے۔ بار الہی، میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے؟ میں ایسی ناقدری ناشناسی کا شکار کیوں ہوں؟ نماز فجر تک حکیم صاحب اس طرح اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کے آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ ان کا دل بے حد مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس دوران میں دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آ گئے۔ انہوں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں، پھر جا کر اپنا مطب کھولوں گا، لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی کو کھڑے پایا۔ اس نے ان سے کہا کہ ان کا لشکر کا سالار شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے، وہ چل کر اسے دیکھ لے۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ سالار در حقیقت درد کولنج میں مبتلا ہے۔ انہوں نے ضروری دوائیاں ساتھ لی اور سپاہی کے ہمراہ لشکرگاہ پہنچ گئے۔ سالار اپنے خیمے میں بستر پر پڑا بری طرح درد سے تڑپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے اپنی دوا استعمال کروائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کی حکمت کو سراہنے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دی۔ حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر ممنون و مشکور، مسرور و شاداب اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تمام قصہ سنایا اور انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر چلے جانا چاہیے، وہاں وہ اپنا مطب کھول لیں گے، ممکن ہے وہاں ان کی حکمت خوب چل نکلے۔ ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ یہ طے ہوا کہ چند دنوں بعد وہ رخت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراً اپنا رخت سفر باندھ لے اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ رستے بھر حکیم صاحب سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مطب قائم کرنے کے طرح طرح منصوبے سوچتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے اس کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھول لیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی جائے گی۔ لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔ حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ وزاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا، انہیں اطلاع ملی کہ نور جہاں بادشاہ بیگم شدید عرق النساء میں مبتلا، کئی دنوں سے ہلنے جلنے چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہے۔ شاہی اتباع اور دیگر حکماء کی دوائیں اور تدابیریں کوئی کام نہیں آ رہی۔ یہ اطلاع پاتے ہی نووارد لشکر کا سالار شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا، ان کے ہاتھوں میں اپنی شفا یابی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کی علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج
معالجے کے لیے تیار تھا، فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فصد کھلوائی، فاسد خون نکالا، ضروری ادویات وغیرہ دی، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل صحتیاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی عطا کیا، پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کے ناکام حکمت پر نالہ تنگ دستی پر شکوہ سنج رہتی تھی، اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگی۔ ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے، لیکن اس کی کایا پلٹ کے باوجود حکیم صاحب کی عجز و انکسار، شکر گزاری، تقویٰ اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کے رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائے، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، بیواؤں اور یتامہ کے وظائف مقرر کیے۔ نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہے۔ پھر جہانگیر کے بعد شاہجہاں تخت آگرہ پر رونق افروز ہوا۔ اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد قدر کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا کی۔ اب حکیم صاحب کی شان و شوکت اور کروفر میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اتنے بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور مسجد وزیر خان جیسی شاندار اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی۔ وہ اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کی خواہشیں دل ہی میں لیے ہوئے تھے اور یقیناً انہیں کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور سے ان کو بلاوا آ گیا۔ یہ ہے ایک سچے سجدے کی کہانی۔ یا رب تو ہمیں بھی ایسے سجدے عطا فرما اور قبول فرما، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔